بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اس سے قبل ویڈیو کے اندر ہم نے سوال نمبر 1 کو شروع کیا تھا۔ سوال نمبر 1 کے 3 اجزاء تھے: ختم نبوت کا معنی، مطلب، ختم نبوت کی اہمیت اور خصوصیات۔ ختم نبوت کا معنی اور مطلب اس سے متعلق مکمل طور پہ بات ہو گئی تھی۔ ختم نبوت کی اہمیت کا بیان چل رہا تھا۔ سابقہ ویڈیو کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ اس قدر اسلام میں اہمیت رکھتا ہے کہ یہ اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں شمار ہوتا ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک میں تقریباً 100 کے قریب آیات میں اس کو ذکر کیا گیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث سے، اور ایسے ہی 210 کے قریب روایات کی تعداد ہے جن سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور امت کا سب سے پہلا اجماع بھی اسی عقیدے پر ہوا۔ اور چوتھے نمبر پہ آخر میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو عمل تھا یا جو ان کے ہاں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت تھی اس کو بیان کیا گیا تھا۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بعد تابعین رحمہ اللہ کے نزدیک کس قدر یہ عقیدہ اہمیت رکھتا تھا اس کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے، اب حضرات تابعین رحمہ اللہ میں سے ایک تابعی کا واقعہ بھی ملاحظہ ہو۔ حضرت مسلم خولانی رحمہ اللہ، جن کا نام عبداللہ ابن ثوب رحمہ اللہ ہے، اور یہ امت محمدیہ علی صاحبہ السلام کے وہ جلیل القدر بزرگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو اسی طرح بے اثر فرما دیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنا دیا تھا۔ یہ یمن میں پیدا ہوئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی اسلام لا چکے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملا تھا۔ ایسے اشخاص جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کر لیا تھا لیکن آپ کے دربار میں حاضری کا موقع نہیں ملا، آپ کی زیارت نہیں کر سکے، ان حضرات کو اصطلاح کے اندر مخضرم کہا جاتا ہے، اور بعض اس کلمہ کو را کی کسرہ کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، مخضرم۔ اور یہ جو افراد تھے ان کی تعداد مسلم بن حجاج رحمہ اللہ نے 20 کے قریب لکھی ہے، لیکن بعض علماء نے 20 سے زائد افراد کو بھی ذکر کیا ہے۔ ان لوگوں کو کبار تابعین میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی بڑے درجے کے تابعین میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو ان میں ایک ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ بھی ہیں کہ عہد مبارک میں ہی اسلام لا چکے تھے لیکن خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملا تھا، زیارت نہیں کر سکے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں یمن میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار اسود عنسی پیدا ہوا جو لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے کے لیے مجبور کیا کرتا تھا۔ اسی دوران اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو پیغام بھیج کر اپنے پاس بلایا اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ حضرت ابو مسلم رحمہ اللہ نے انکار کیا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو؟ حضرت مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا، ہاں۔ اس پر اسود عنسی نے ایک خوفناک آگ دہکائی اور حضرت مسلم رحمہ اللہ کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو بے اثر فرما دیا اور وہ اس سے صحیح سلامت نکل آئے۔ یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ اسود عنسی اور اس کے رفقا پر ہیبت سی طاری ہو گئی، اور اسود کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ ان کو جلا وطن کر دو، ورنہ خطرہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہارے پیروں کے ایمان میں تزلزل آ جائے گا، یعنی تمہارے پیروکاروں کے ایمان میں تزلزل آ جائے گا۔ چنانچہ انہیں یمن سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یمن سے نکل کر ایک ہی جائے پناہ تھی، یعنی مدینہ منورہ۔ چنانچہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ آفتاب رسالت روپوش ہو چکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے تھے۔ انہیں اپنی اونٹنی مسجد نبوی علیہ صاحبہ السلام کے دروازے کے پاس بٹھائی اور اندر آ کر ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ایک اجنبی مسافر کو نماز پڑھتے دیکھا تو ان کے پاس آئے، اور جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ان سے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یمن سے، حضرت مسلم نے جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً پوچھا کہ اللہ کے دشمن اسود عنسی نے ہمارے ایک دوست کو آگ میں ڈال دیا تھا اور آگ نے اس پر اثر نہیں کیا تھا، بعد میں ان کے ساتھ اسود نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کا نام عبداللہ ابن ثوب ہے۔ اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست اپنا کام کر چکی تھی۔
انہوں نے فوراً فرمایا کہ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ہی وہ صاحب ہیں؟ حضرت مسلم خولانی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرط مسرت و محبت سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور انہیں لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ انہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اور اپنے درمیان بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ کے اس شخص کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا تھا۔ اس واقعے کو حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں ابو نعیم الاحمد بن عبداللہ الاصفہانی رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 129 جلد نمبر 2 پر ذکر کیا ہے، اور تہذیب التہذیب میں ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے جلد 6 صفحہ نمبر 458 پر ذکر کیا ہے، اور تاریخ ابن عساکر یعنی علی بن احمد رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ کے اندر صفحہ نمبر 315 جلد نمبر 7 پر، اور جہاں دیدہ میں حضرت مفتی تقی صاحب نے صفحہ نمبر 293 پر، اور ترجمان السنہ میں حضرت بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 341 جلد نمبر 4 کے اندر ذکر کیا ہے۔ 5 حوالے اس واقعے کے آپ کی سکرین پر موجود ہیں۔ تو یہ تابعین رحمہ اللہ کے عمل سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی اہمیت واضح ہو گئی۔ اب آخر میں کچھ معروضات پیش کرتا ہوں اہمیت سے متعلق، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ اسلام کی ایک ایسی بنیاد ہے کہ اگر اس بنیاد کو ہلا دیا جائے تو ساری عمارت ہی منہدم ہو جائے۔ یہ ایسا ستون ہے کہ جس پر اسلام کی چھت کڑی ہے کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو ساری چھت نیچے گر جائے۔ آپ نے روایت پڑھی ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ آگے مزید روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ جہاں رسالت کا اقرار کرنا ہے، وہاں رسالت سے متعلقہ تمام اصولوں کا تمام جزیات پر بھی ایمان لانا ہے۔ مثال کے طور پر رسالت کی ایک جزی یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آخری رسالت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہے، کہ اسلام کی بنیاد اب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رسالت ہے۔ کوئی اور رسالت اگر آتی ہے تو گویا اسلام نہیں رہے گا، پھر وہ کسی اور مذہب کی بنیاد بنے گی۔ تو اسلام کی عمارت ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر قائم ہے۔ مزید اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی یا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، تو اس کے 2 معنی ہی ہو سکتے ہیں۔ وہ نئی شریعت لے کر آیا ہے، نئے احکامات لے کر آیا ہے، یا پرانی شریعت اور پرانے احکامات کو ہی وہ آگے چلانے کے لیے آیا ہے، اسی کے اوپر لوگوں کو لانے کے لیے وہ آیا ہے۔ یہاں تک یہ دوسری بات ہے کہ وہ پرانی شریعت کو ہی چلانے کے لیے آیا ہے تو اس کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں ہے، یہ تو خلاف عقل سی چیز ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر خود ہی اس بات کو بیان کر دیا تھا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، اور ایسے ہی علماء کے بارے میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کی وراثت یہ ہے کہ انبیاء جس علم کو لے کر آئے ہیں اس علم کو وہ حاصل کریں گے، اور انبیاء کی وراثت میں انبیاء کے دین کو زندہ کرنا، انبیاء کے دین کو باقی رکھنا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی دین کی محنت وہ انبیاء کے سپرد کر گئے، بلکہ اس سے ایک درجہ آگے بڑھیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پہ امت محمدیہ کو اس بات کی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں کہ نبوت جو کام کرتی تھی اب امت محمدیہ کا ہر فرد اس کام کو کرے گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی تو یہی تھی، یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ تو یہ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر یہ اب امت محمدیہ کے ہر فرد کے حوالے کی گئی ہے۔ تو پھر نئی رسالت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ نئی رسالت آ کر پرانی رسالت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرے۔ تو یہ جہاں نصاً اور نقلاً ممنوع ہے، وہیں پر عقلاً بھی اس کی گنجائش نہیں رہتی کہ پرانی شریعت نئی رسالت کے ذریعے اس کو باقی رکھا جائے۔ دوسری بات
کہ اگر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نئی رسالت اور شریعت لے کر آیا ہوں، تو نعوذ باللہ اس سے تو اسلام کی بھی تنقیص لازم آتی ہے، اس سے قرآن کی تنقیص بھی لازم آتی ہے، اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کی بھی تنقیص لازم آتی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلی نماز کا دور ختم ہو گیا، پہلے زکوٰۃ کے نظام کا دور ختم ہو گیا، پہلے جو حج کی ترتیب تھی اس کا نظام تھا وہ ختم ہو گیا، پہلے جو قربانی اور دیگر احکامات تھے ان کا جو طریقہ تھا وہ ختم ہو گیا، تو باقی سارے دین کو بھی یوں ہی منہدم کر دیا جائے گا کہ نئی رسالت آئی تو اب پرانی رسالت تو ختم ہو گئی۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی ایسی بنیاد ہے کہ اگر اس کو کسی بھی معنی میں ختم کیا جائے تو اسلام کی بنیاد ختم ہو جائے گی، اسلام کی جو عمارت ہے وہ منہدم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اسلام کی عمارت کو محفوظ رکھنے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کو محفوظ رکھنا پڑے گا۔ تو اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ ایسے ہی اگر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ نہ کیا جائے تو مسلمان کی شناخت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مسلمان کی شناخت ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ اگر کوئی اور نبی آتا ہے تو اس کی امت علیحدہ ہوگی، اس کی امت جب علیحدہ ہے تو سابقہ نبی کی امت اس سے جدا ہو گئی۔ اب یہ کہا جائے گا کہ ماننی ہے بات تو یہ بعد والے نبی کی مانو، اسی شناخت نے آخرت میں کامیاب کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی ان کو عیسائی کہا جانے لگا، اور کہا گیا، اعلان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا زمانہ ختم ہو گیا، اب کامیابی چاہتے ہیں تو عیسائی ہو جائیں۔ جو عیسائی ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے، جو نہیں ہوئے تو وہ ناکام ہو گئے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو پھر اعلان کیا ہوا؟ اعلان یہ ہوا کہ اب عیسائیت کا، نصرانیت کا دور ختم ہو گیا، اب جس نے کامیاب ہونا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے اور ان کی امت میں داخل ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے یہودیوں کی شناخت ختم ہوئی، کامیاب ہونا ہے تو عیسائی بنو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے عیسائیوں کی شناخت ختم ہوئی کہ کامیاب ہونا ہے تو مسلمان بنو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ بعد میں کوئی نبی آیا تو گویا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی شناخت بھی ختم ہو گئی، مسلمان کا دور بھی ختم ہو گیا، اب مسلمان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو نئی رسالت پہ پھر ایمان لائے، تو اس سے مسلمان کی شناخت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ اس کی اہمیت کا ان مختلف پہلوؤں سے اندازہ کریں تو پھر انسان عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا احساس اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، اجاگر ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس عقیدے کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کی سرکوبی کے لیے انسان تیار ہوگا، اور پھر انسان ہر اس فتنے کے خلاف کھڑا ہو جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے عقیدے کے خلاف ہو۔ تو انشاءاللہ امید ہے اس سے اہمیت مکمل طور پر واضح ہو چکی ہوگی۔ اگلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے منصب ختم نبوت کا اعزاز، یعنی اس میں دو مفاہیم نکلیں گے، ایک یہ کہ ختم نبوت ایک منصب ہے اور اعزازی منصب ہے، اور دوسرا یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا گیا۔ تو پہلی بات کہ منصب ختم نبوت ایک اعزاز ہے، یہ ایک واضح اور غیر مبہم بات ہے، لیکن پھر بھی کچھ تفصیل اس کی ذکر کر دیتا ہوں کہ کیسے یہ اعزاز ہے۔ دراصل ہر چیز ترقی کرتے کرتے اپنے عروج کو پہنچتی ہے، اس کا ایک نقطہ عروج ہوتا ہے۔ آپ مادی چیزوں کو دیکھ لیں کہ آہستہ آہستہ ترقی کی، عروج کو پہنچی، ایسے ہی انسان کی زندگی ہے، ترقی کرتے کرتے کچھ عروج کی منازل اس میں آتی ہیں، نقطہ عروج اس میں آتا ہے۔ تو نبوت بھی ایسے ہی ہے کہ نبوت نے بھی ترقی کی ہے، آدم علیہ السلام سے اس کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نبوت ایک منصب ہے جس سے روحانی تربیت کی جاتی ہے، تو روحانیت کے اندر بھی ترقی ہوئی، اور ترقی ہوتے ہوتے ایک نقطہ عروج آیا، نقطہ کمال آیا، جس میں نبوت کو ختم کر دیا گیا کہ بس یہ نبوت کی انتہا ہے، یہ نبوت کی معراج ہے، یہ نبوت کا نقطہ کمال ہے۔ تو اب ایک نقطہ کمال، تو اب ایک کمال درجے کی، عروج کے درجے کی نبوت ہو، وہ کسی کو دی جائے تو یہ اس کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ زندگی کو ہمیشہ کے لیے عہد طفولیت میں نہیں رکھا جا سکتا، یعنی
اب ہمیشہ کے لیے بچپنا نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے روحانیت اور نبوت کا جو منصب ہے اس کو ترقی میں نہیں رکھا جا سکتا، ایک وقت میں اس کو عروج پر بھی، کمال پر بھی پہنچایا جائے گا۔ کمال تک کون سی نبوت پہنچی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسلام نے ہر نئی مذہبی پیشوائیت اور وراثتی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ تو جب اسلام نے ہر نئی مذہبی پیشوائیت اور بادشاہت ختم کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی اللہ کا آخری دین ہے اور آخری وہ منصب ہے نبوت کا جو عطا کیا گیا۔ تو بہرحال اب دوسرا جو مفہوم تھا کہ یہ اعزاز کس کو عطا ہوا اس کو دیکھیے۔ قرآن مجید میں ذات باری تعالیٰ کے متعلق رب العالمین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رحمت للعالمین، اور قرآن کے لیے ذکر للعالمین، اور بیت اللہ شریف کے لیے ہدی للعالمین فرمایا گیا۔ آیات آپ کو یاد ہوں گی، میں پھر بھی دہرا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق رب العالمین یہ تو بہت مقامات پر ہے۔ سب سے پہلے آیت سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین یہاں پر بھی موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رحمت للعالمین، یہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین موجود ہے سورہ انبیاء کے اندر۔ اور قرآن مجید کے لیے ذکر للعالمین، یہ ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ سورہ تکویر کے اندر موجود ہے۔ اور بیت اللہ شریف کے لیے ہدی للعالمین، یہ سورہ آل عمران کے اندر چوتھے پارے کے پہلے رکوع کے اندر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین مذکور ہے۔ رب العالمین کہتے ہیں کہ تمام کے تمام جہانوں کو درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانے والا، جس کو عام طور پہ اردو میں پروردگار کے لفظ سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام جہاں، موجودہ جہاں ہے یا آئندہ جہاں ہے، انسانوں کا جہاں ہے یا جنات کا جہاں ہے، تمام جہانوں کے لیے رسول پرنور سید الکونین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف ایک دو مقامات پر نہیں، کئی مقامات پر موجود ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام کے تمام انسانوں کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تمام کے تمام جہانوں کو ڈرانے کے لیے اللہ نے اپنے بندے کو بھیجا۔ ایسے ہی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، مختلف آیات ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عالمگیریت اور آفاقیت ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال قرآن مجید کے لیے ذکر للعالمین، تمام کے تمام جہانوں کے لیے نصیحت بنا کر بھیجا گیا، اور بیت اللہ شریف کے لیے ہدی للعالمین، تمام کے تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنایا گیا۔ یہ اوصاف مذکور ہے۔ تو آگے دیکھیں، اس سے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی آفاقیت و عالمگیریت ثابت ہوتی ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف ختم نبوت کا اختصاص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی جہاں آپ کی ذات کی عالمگیریت اور آفاقیت ثابت ہوئی، وہاں پر ختم نبوت کا وصف آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، یہ اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ عالمین، تمام کے تمام جہانوں کی طرف جب نسبت کی گئی ہے آپ کی ذات کی، قرآن کی اور بیت اللہ کی، تو قرآن بھی آپ کے اوپر نازل ہوا، اور بیت اللہ جو سب سے پہلے کائنات میں گھر بنایا گیا، اور بعد میں پھر اس کی طرف رخ کر کے ایک موقع پر، ایک وقت میں، ایک فترہ میں نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے دوبارہ اس کو یعنی یہ اہمیت حاصل ہوئی کہ بیت اللہ کی طرف پھر منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی گئی۔ آگے کچھ اور وجوہات بھی انہوں نے لکھی ہیں کہ کیسے آپ کی ذات اقدس کے لیے اس کی یعنی اختصاص ثابت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ پہلے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اپنے اپنے علاقے، مخصوص قوم اور مخصوص وقت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حق تعالیٰ نے کل کائنات کو آپ کی نبوت اور رسالت کے لیے ایک اکائی یعنی 1 یونٹ بنا دیا۔ یہاں اس سبق کو روکتے ہیں، اگلی ویڈیو میں اس سبق کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ کچھ خارجی باتیں بھی، اضافی باتیں بھی انشاءاللہ میں یہاں پہ ذکر کروں گا، جس سے مزید اس بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ یہ ختم نبوت کا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے اور سمجھانے کی اور اس کی ترویج کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے اور انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔